الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، آج جو دن چل رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہم تو جو ہے وہ 12 مہینے ہی کرتے رہتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور محبت کا اظہار اور طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے، محبت رسول کا کہ کچھ تقاضے ہیں اور وہ ہمیں پورے کرنے ہوں گے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا میں فرق ہے۔ ہم نے آج عہد کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ کہنے کی وفا تک نہیں رہنا بلکہ کرنے کی وفا تک ہم نے آنا ہے۔ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، حضور نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ وہ کام کرنے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہو، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ وہ کام کریں گے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو گے، جیسے نماز فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ایسے کام کرنے ہیں جن کو پسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی بھائی سوال۔ جی پہلے ایک بہن کا سوال ہے۔ قاری صاحب، میرے جادو جتار کی پڑھائی کر رہی ہوں، اور پڑھائی کرتے وقت جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو میرے پر بہت زیادہ بوجھ پن ہوتا ہے، اور پڑھائی کرتے وقت میرے ساتھ جمعیاں بہت آتی ہیں۔ جی یاد رکھیے، جب پڑھائی کرتے ہوئے بوجھ اگر پڑ رہا ہے یا اس طرح کا معاملہ بن رہا ہے تو یاد رکھیے شیطانی اثر ختم ہونے کی علامت ہے۔ شیطان کمزور ہو رہا ہے، بے بس ہو رہا ہے، وہ اس طرح آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں، پڑھائی جاری رکھنی ہے آپ نے۔ یہ کچھ دن ہوگا، ساتھ میں رقیہ دم سننا شروع کر دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر سو کے اٹھتے کچھ مسئلہ بنتا ہے تو سونے کے اذکار کیا کریں، انشاءاللہ وضو کر کے سویا کریں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کچھ دن ایسے ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی ایک بھائی کا سوال ہے، خواب میں دیکھا ایک موٹا سانپ میرے کمرے میں بیٹھا ہے، جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ پیچھے ہو کر چھپ جاتا ہے۔ ہاں، یہ شیطانی اثر کی علامت بھی ہو سکتی ہے اور دشمن کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے خواب کا اثر ظاہر کریں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے پڑھیں اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ محفوظ کر لیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جاب نہیں مل رہی، میری جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھائی جاب کے لیے، کوئی بھی کامیابی کے لیے، آپ کسی بھی کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تینوں چیزیں 300 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں، جاب میں، ہر معاملے میں کامیابی دیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سر اگر کوئی جادو سے بان مار دے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ بنے تو اس میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ آخری 2 کل، اور ایک درود ابراہیمی کی تسبیح، یہ پانی اور تیل پر دم کر لینا ہے، صبح بھی شام بھی، اور پانی پینا ہے، تیل لگا کر نہایا کرنا ہے۔ یہ عمل 1 ماہ تک کرنا ہے، ساتھ میں رقیہ دم 1 مرتبہ صبح شام سننا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جب میں سوئی ہوتی ہوں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے ہاتھ لگا کر اٹھا رہا ہے، اور میں اسی وقت اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ ہاں، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ آپ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، اور ہر بار ہاتھوں پہ پھونک کے ہاتھ اپنے بدن پہ پھیرتے، اور اس کے ساتھ فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 1 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے اور آیت الکرسی پڑھتے۔ فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ ہو جائیں، یہ عمل شروع کر دیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اللہ کے ہاں۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ اکثر خود کو خواب میں بے ہوش دیکھتی ہیں۔ یہ شیطانی خواب ہے، آپ پڑھائی کر کے اذکار کر کے سویا کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اذکار صبح شام کے اور سونے کے اذکار کیا کریں۔ جی ایک بھائی کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک پرندے کو سمندر میں ریت میں اپنے انڈے چھپاتے دیکھا ہے۔ اتنا ہی لکھا بس؟ جی اتنا ہی۔ ہاں، تو یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ بھائی کو دیکھ کر، اس کی صورتحال دیکھ کر کچھ چیزیں اور پوچھ کر تعبیر مکمل کی جائے گی، لیکن اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ یہ برا خواب نہیں، اچھا خواب ہے۔ خواب میں کھٹا تربوز دیکھنا کیسا ہے؟ اگر تو وہ کھایا ہے، کھانے کا ذکر لکھا ہے؟ نہیں، کھانے کا ذکر۔ اچھا، تربوز دیکھنا وہ اچھا ہے، خیر و برکت کی علامت ہے، اور اگر وہ انسان کھاتا دیکھے تو وہ کامیابی کی علامت ہے، لیکن
اگر کھایا نہیں ہے تو جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بہتری ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاس کوئی چوہے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں۔ یہ خواب کا ذکر ہے یہاں؟ نہیں، نارمل یہ فیل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ شیطانی اثر کی علامت بسا اوقات ہوتی ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 یہ 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، یہ پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں گے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بھائی کا سوال ہے وہ وسوسے بہت آتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ان کے منفی اثرات یعنی بہت ہوتے ہیں، اور وہ نماز میں ان کو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی وسوسے آتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، شیاطین کیا کرتے ہیں وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں، آپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز سے بچا۔ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سورہ فلق اور ناس، فلق میں جادو سے پناہ مانگی گئی ہے اور حسد سے مانگی گئی ہے، نظر، ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی، لیکن سورہ ناس اس میں صرف وسوسوں سے پناہ مانگی گئی۔ پتہ چلا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس سے حل کیسے کرنا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ، آخری 3 کل 11 مرتبہ صبح شام، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی یادداشت بہت کمزور ہے، ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پیے، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تاج والا سانپ دیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف اتنا ہی دیکھا۔ پیچھے لگا دیکھا ہے؟ نہیں، ویسے ہی دیکھا۔ ویسے خواب میں سانپ دیکھنا، اس کی تعبیر ایسے نہیں ہم بتا سکتے، لیکن خواب میں سانپ نظر آئے تو یہ شیطانی اثر کی علامت بھی ہو سکتی ہے اور حسد کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے خواب کا اثر ظاہر کر دینا ہے، اور ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سب تہجد کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے۔ یہ اچھی خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی عبادت کو قبولیت سے نوازیں گے، اچھا خواب ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جی خواب میں نے جن دیکھا ہے وہ میرے پیچھے لگا ہوا۔ ہاں، شیطانی اثر ہے آپ پہ، آپ اذکار کریں، حفاظتی اذکار جو ہم بتاتے ہیں جادو جنات سے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے فوت شدہ لوگ ان کو سالن دے رہے ہیں اور کچھ زندہ لوگ بیمار دیکھیں۔ ہاں، جو زندہ لوگ بیمار دیکھیں، اگر وہ حقیقت میں بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دیں گے، اور اگر وہ بیمار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے۔ اچھا خواب ہے۔ خود پہ ایک بھائی نے خواب دیکھا کہ وہ دہی کھا رہے ہیں۔ ہاں، اچھا خواب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ خون کے چھینٹے آ رہے ہیں ایک بھائی کے کپڑے پہ۔ خون کے چھینٹے آنا یہ جادو کی علامات میں سے ہے۔ آپ جو ہے میں کچھ پڑھائی ذکر کر دیتا ہوں، وہ کرنا شروع کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 2 کل جو ہیں وہ 33 مرتبہ، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک اذان دینی۔ یہ پڑھائی صبح شام کرنی ہے، پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ سننا ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ خواب میں انہوں نے 2 بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ بچوں کو ڈرا رہے ہیں، اور جب ان کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے ان پر ایک کالے رنگ کا کتا چھوڑ دیا ہے، جو اس کے پاس آ کے اس کو سونگھ کے واپس چلا گیا۔ ہاں، کچھ شیطانی اثرات ہیں، لیکن آپ جو بھی ذکر یا پڑھائی یا کچھ بھی عمل ایسا کر رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے۔ پڑھائی جاری رکھیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے، بہتری کی طرف آپ کے معاملات جا رہے ہیں، پڑھائی جاری رکھیں۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں ڈریم میں ڈاگ کی پوٹی صاف کر رہا ہوں میں۔ ہاں، آپ اپنے معاملات پر غور کریں۔ آپ کے معاملات میں جو ہے 2-3 چیزیں اس خواب کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے مال کو دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسا تو نہیں آ رہا جس میں ملاوٹ ہو، ایسا مال تو نہیں آپ کے گھر میں آ رہا جس میں ملاوٹ ہو، یا اپنے معاملات میں دیکھیں جس میں ایسا کوئی عمل آپ کی زندگی میں ہو رہا ہو جو حرام میں آتا ہے، تو اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرما رہے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اپنی ذاتی چیز کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مین کہ اگر کسی نے قبضہ کیا ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ سے ہم نے مانگنا ہے
تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے ہیں. کوئی بھی قبضہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے. جب ہماری پہنچ کہیں نہیں جاتی تو تہجد سے ہم وہ حاصل کر سکتے تھی چیز. اپنی زندگی میں تہجد لیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق مل جائے گا. ایک بہن کا سوال ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا یہ جادو جنات کا مسئلہ تو نہیں؟ دیکھیں، یہ ہم ایسے نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ علامات ہیں جادو جنات کے مریضوں کی. جادو جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں، بیل بینسونٹ سانپ کتے چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں اور دباؤ پڑتا ہے اور وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو جادو کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ ہمارے کسی قریب رہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل سے اس مسئلے کا علاج کیا جائے گا. اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو بھی، اگر نہیں ہے تو بھی. میں نے خواب میں، ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں غیر مرد کو کپڑوں کے بغیر دیکھا. ہاں، شیطانی خواب ہے، یہ شیطان ہوتا ہے اور جو پریشان کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. رات کو سونے سے پہلے سونے کے اذکار کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ کر دیں گے. باوضو ہو کے سونا ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ نظر بد کا علاج بتا دیں. نظر بد کا علاج سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، آخری 2 کل 21 مرتبہ صبح شام پڑھنے ہیں. پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگا کے نہا لینا ہے. یہ عمل مسلسل 7 دن کرنا ہے. انشاءاللہ نظر بد جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی. ویسے اس کا طریقہ کار ایک اور بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کے غسل کا پانی لے کر اس سے نہا لیں تو نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جیسے معاملات حالات چل رہے ہیں ایسے ہم کسی سے نظر بد کو ختم کرنے کے لیے پانی مانگیں گے جس کی نظر لگی ہے. ہم کہیں گے کہ فلاں بھائی آپ کی نظر لگی ہے، آپ ہمیں پانی دے دو، تو کوئی نہیں مانے گا. اس لیے ہم اس کے متبادل جو طریقہ ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو خواب میں سانپ کو مارتے دیکھا. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے اگر شیطانی اثر کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس سے شیطانی عمل جو بھی اثر ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور دوسرا دین کو جو ہے وہ ناکام کر دیا اللہ نے. خواب میں انگوٹھی ملنا اچھا خواب ہے، پورا خواب بتائیں گے تو تعبیر ہوگی. اپنے آپ کو خواب میں قبر میں دیکھنا. یہ بس اتنے لکھا ہے. اتنے لکھا. یہ کس صورت میں دیکھا ہے اس کی وضاحت ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پتہ چلے گا. کچھ چیزیں اور پوچھنی پڑیں گی، پھر اس کے بعد اس کی تعبیر ہوگی کہ قبر میں کس طرح دیکھا ہے، خوف دیکھا ہے یا خوف نہیں دیکھا، خوش دیکھا ہے، کس طرح دیکھا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی. ایک بہن کا سوال ہے کہ میں میرا میدا کھانے کے بعد بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ کھایا ہی نہیں. میں علاج بھی کروا رہی ہوں لیکن کوئی معاملہ حل نہیں ہو. ممکن ہے کوئی شیطانی اثر ہو، شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ایسے ہوتا ہے. 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ آخری 2 کل سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ پانی پر دم کر کے پی لیں، 7 دن پی لیں، صبح شام انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی اثر ہوگا ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ایڈریس پوچھ رہے ہیں، کائنڈلی ان کو بتا دیں کہ وہ ایڈریس ہمارے پیج پر بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ویسے میں بتا دیتا ہوں، جامعہ محمدیہ دارالسلام چیچا وطنی 110/12L، چیچا وطنی بائی پاس کے اوپر ہی یہ گاؤں موجود ہے. بائی پاس سے 1 کلومیٹر پر وہاں پر جامعہ محمدیہ دارالسلام. یہ ہمارے اس پر واٹس ایپ پہ بھی لوکیشن موجود ہے اور پیج پر بھی لوکیشن موجود ہے، آپ کو بآسانی مل سکتی ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ عاشق جن کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں لیکن وہ ان کو خواب بہت برے آتے ہیں. آپ نے جی میں سمجھ چکا ہوں اس بہن کا سوال. دیکھیے ہم نے اس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو کمزور کرنا ہے. کوئی بھی شیطانی اثر عمل کوئی بھی چیز ہے تو اس کو کمزور کرنا ہے. کس طرح کمزور کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر سے کمزور ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے ذکر زیادہ شروع کر دینا ہے. دوسرا صبح شام کے اذکار، حفاظتی اذکار، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 300 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ، درود ابراہیمی 300 مرتبہ. یہ صبح شام شروع کر دیں، صبح شام کے اذکار ساتھ میں. انشاءاللہ 1 ماہ میں یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. رقیہ دم ساتھ میں صبح شام سننا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں بہت زیادہ چوڑیاں دیکھی ہیں. چوڑیاں دیکھی؟ چوڑیاں. ہاں، اللہ تعالیٰ علم سے نوازیں گے انشاءاللہ، کیونکہ خواتین کا یہ زیور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ علم سے نوازیں گے انشاءاللہ. اچھا خواب ہے. کائنڈلی ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے جائیں پلیز. گھر میں اگر چوری ہو جائے تو کیا کریں؟ ہاں ذرا اونچی سوال کریں. اچھا، چوری 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ کہ چوری
مطلب انسانوں کی وجہ سے، اور دوسری ہوتی ہے شیطانی اثر کی، شیطانوں کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے. جو جنات کی وجہ سے چوری ہوتی ہے نا، وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے. مثلا 8 دن بعد ہو رہی ہے تو بار بار ہوتی رہے گی. لیکن جو انسانوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ایک بار یا 2 بار ہوتی ہے. اس میں یہ فرق ہے. دوسرا یہ ہے جنات چوری کرتے ہیں، اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. چاروں کونوں میں 11 اذانیں دینی ہے، 11 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس پڑھنی ہے. یہ اس جگہ پر جہاں پر چوری ہوئی ہے. یہ 11 دن عمل کر لیں، اور ساتھ میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور درود شریف 700 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 11 دن میں چوری کا پتہ چل جائے گا، چاہے وہ جناتی ہو چاہے وہ انسانی ہو. بھائی باغی ہو چکے ہیں، ان کو قریب کرنے کے لیے کوئی ذکر بتا دیں. اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ. یہ اگر پانی پر یا کسی چیز پر پڑھ کے پلایا جا سکے تو بہتر ہے. اگر نہیں پلا سکتے تو ویسے پڑھ کے ان پر فضا میں پھونک دیں. ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے والد کے سینے پہ بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہے جو منہ کھول کے بیٹھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو صحت دے. یہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے اور حاسد عورت کی علامت بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں میں سے کوئی بھی معاملہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے. کسی کے حسد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، جادو کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. یہ چیک کیے بغیر نہیں بتایا جا سکتا. تو اس کا حل کیا کرنا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر والد صاحب پڑھ سکتے ہیں تو 33 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 33 مرتبہ سورۃ فلق ناس پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگا کر نہانا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ انہیں پڑھ کے دے دیں. یہ عمل مسلسل 21 دن لازمی کریں. میرا دماغ بند ہے، کیا پڑھوں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری غم فکر ہے. غم فکر کوئی بھی ٹینشن پریشانی یہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کو بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے بہت سارا چیک اپ کروایا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے طریقہ کار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کا کیا حل کرنا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے. 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور وہ پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگا لینا ہے. کوئی بھی بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نور ہے، یہ آسمان سے مجھے تحفہ دیا گیا ہے، تو یہ پڑھنے سے ہر طرح کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے اور بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، 1 مہینہ پڑھ لیں، آپ 7 دنوں میں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے، آپ مضبوط بھی ہو جائیں گے اور صحت مند بھی ہو جائیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ خواب میں اکثر اپنے آپ کو دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھتی ہے. یہ شیطانی خواب ہے، اس کا اثر ظاہر کر دیا کریں. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے دعا بھی کرنی ہے. ہمارے بھائی عدنان بھائی، ان کے فرسٹ کزن ہیں وقار بھائی، وہ وقار حسن وڑائچ صاحب، وہ وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جو ہے وہ جنت میں جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو سب دوست احباب جو ہیں ان کے لیے دعا کریں. عدنان بھائی آج اسی وجہ سے نہیں آئے، تو ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ سب دوستوں سے دعا کی درخواست بھی کریں گے، خود بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے. ایک بہن کا سوال ہے کہ دور بیٹھے شوہر کے لیے وظیفہ بتائیں، 3 ماہ سے ان کے مسائل بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں. یہ ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہے، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس پر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں 2-3 عمل بتائے ہوئے ہیں. وہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. باقی آپ تہجد اور استغفار پکڑ لیں، کثرت کے ساتھ استغفار شروع کر دیں. ہر وقت آپ کی زبان پر استغفار اور تہجد لازمی کر دیں. انشاءاللہ ایک ماہ کرنے سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو زندگی میں انشاءاللہ رک جائے. ہر کام ہوگا اللہ کے فضل سے. حمزات جب کسی انسان میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اپنی آواز نہیں بدلتے، یعنی جنات اور انسان کی آواز سیم ہوتی ہے. دیکھیں حمزات اور جنات میں فرق ہے، اور حمزات انسان میں حاضر نہیں ہوتا. جنات شیاطین جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں. حمزات جو ہیں وہ باہر رہ کے عمل یا کام کچھ بھی اس طرح کا کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ بنے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے. سورہ فلق ناس کثرت سے پڑھنی، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. ایک بہن کا سوال ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ ایک تعویذ میرے پیٹ پہ رکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جادو کے لیے ذریعہ بیماری ہو رہی ہے اور ضرورت سے زیادہ ان کو آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیں اس کے لیے آسان حل ہے. کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا ہے تو اس کے لیے علاج ممکن ہے. جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے. سورہ فاتحہ 33 مرتبہ اور آخری 2 کل 33 مرتبہ
پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، کسی قسم کا بھی جادو ہوگا، مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اکثر اپنے آپ کو بھینس پیچھے لگتی دیکھا ہے اور وہ جہاں جاتے ہیں پیچھے آ جاتی ہے اور بعض کا سانپ ہوتے ہیں۔ ہاں، جادو جنات کے ذریعے سے جادو ہے ان پر، اس کی علامت ہے۔ میں پڑھائی بتا رہا ہوں، یہ لازمی شروع کریں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 کا حصہ ہے 81 کا، ان اللہ سیبطلہ 100 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، اور اس کے ساتھ رقیہ دم ہمارے چینل پہ ہے، وہ 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے۔ یہ 1 ماہ عمل لازمی کریں، یہ جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ بہت ساری بہنوں کا سوال ہے کہ رشتے میں رکاوٹ کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، رشتے میں رکاوٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے 2 طرح سے ہوتا ہے، بسا اوقات تو اللہ کی طرف سے کچھ حکمت ہوتی ہے اور اس میں کچھ دیر ہوتی ہے، اس میں ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے، لیکن اس میں اللہ کی ہم نے منت کرنی ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے، اللہ نے معاملات بہتر کر دینے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، تو دونوں چیزوں کے لیے میں انشاءاللہ علاج بتا دیتا ہوں، وہ کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 5 ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الرحمن کو 1 مرتبہ، آخری 2 کل یہ 21 مرتبہ، صبح شام یہ پڑھائی کرنی ہے۔ استغفر اللہ 700 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ۔ یہ پڑھائی کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 1 ماہ کے اندر اندر اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے۔ اگر پڑھائی کرتے ہوئے جسم بوجھل ہو، سر بھاری ہو، تو رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام ساتھ میں سننا شروع کر دیں۔ میں خواب میں اکثر اپنی شادی ہوتی دیکھ رہی ہوں لیکن حقیقت میں نہیں ہو رہی۔ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، جلدی معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ جو ذکر بتایا ہے شادی میں رکاوٹ والا معاملہ، وہ کر دیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور گھر سنسان سا لگ رہا ہے، دل افسردہ ہے، خواب ہے۔ ہاں، شیطانی اثر ہے، آپ گھر میں اذانیں بھی دیں، پڑھائی بھی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ جسم پر نشان پڑ جانے کے معاملے۔ جسم پر نشان پڑنا 2-3 وجوہات سے ہوتا ہے، عموماً جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ایک بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو زیادہ تر جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی بہنیں یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97، 98، 100 مرتبہ اور آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ ٹرین سے کالے رنگ کے کپڑوں میں کسی کو کانچ اتارتے دیکھ رہی ہیں۔ بس اتنا ہی سوال ہے؟ اتنا ہی۔ ہاں، یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے، اس خواب کو مکمل بتایا جائے اور بتانے والے کے بارے میں پتا ہو تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ 7 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے کیا جادو ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مختلف ہوتے ہیں، عمل ہوتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے سورہ فلق ناس، اس کے پڑھنے سے جادو ختم ہوتا ہے۔ ہاں، جادوگر اگر مقابلے میں آ جائے یا کچھ اس طرح کا، تو اس کے لیے کچھ اس طرح کے عمل ہوتے ہیں جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن یہ جادو کے ختم کرنے کے لیے سورہ یاسین نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں کافی جنات کے اثرات ہیں، وہ اذان دینے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ چاروں کونوں میں سارا سسٹم ہوا ہے۔ ہاں، چاروں کونوں میں 7 اذانیں دی جائیں، 7 دن دی جائیں، سورہ فلق ناس اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات درمیان میں کھڑے ہو کے 7 مرتبہ بلند آواز سے پڑھا جائے، انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہوگا ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ ایک بہن کا سوال ہے، ان کی امی کے جسم میں درد رہتا ہے، کبھی گھٹنوں میں، کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں، مختلف جگہ پر، ایک جگہ سے ختم ہو کے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پڑھائی کچھ بتا دیتے ہیں، وہ پانی اور تیل پر دم کر کے کی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ الم نشرح 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگا کے نہایا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کی جسمانی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خواب میں مردے کو بیمار دیکھا ہے، ان کے لیے صدقہ بھی کریں اور استغفار بھی کریں، اللہ ان کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے، یہ اچھا خواب نہیں ہے، ان کے لیے صدقہ اور استغفار کیا جائے۔ سورہ واضی کا کاروبار بندش کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ جی، سورہ واضی کا وضحیٰ کا کاروباری بندش کے لیے پڑھنا نہیں، آپ اس کے لیے بہترین جو ہے وہ عمل استغفار اور درود ابراہیمی کاروبار میں برکت کے لیے یہ کریں، باقی کسی عمل کے بارے میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا۔ خواب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے جن بتا رہے ہیں کہ میں قید ہوں اور مجھے نہیں چھوڑے، 2 جن ہیں۔ ہاں، ممکن ہے اس طرح کا معاملہ ہو، بسا اوقات جادوگر جب کسی پر جادو کرتے ہیں تو جنات کو قید کرتے ہیں اور اس پر عمل کرواتے ہیں، ان کے قید جنات کو بیچ کر
وہ جنات بندے ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں. بہرحال ہم اس کے علاج کے حوالے سے سوچتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 100 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 68 69 100 مرتبہ، آخری 2 کل 7 مرتبہ. یہ پڑھائی صبح و شام کی جائے اور 1 ماہ تک کی جائے، انشاءاللہ ہر طرح کا جادو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر جن اس طرح کو قید ہوں گے بھی آپ پر جادو کرنے کے لیے، وہ بھی آزاد ہو جائیں گے. خواب میں خود کو شیشے کے سامنے تیار ہوتے دیکھنا اچھا خواب ہے، اللہ جو ہے علم سے نوازیں گے انشاءاللہ. شادی کے لیے وظیفہ بتائیں. بندش کتنے دن میں ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ اس پر ایک تو ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ جادو کی وجہ سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کا علاج کیا ہے، وہ یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر بندش کتنے دنوں میں ختم ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ جادو کس طرح کا ہے اس کو دیکھ کر پھر بتایا جا سکتا ہے. دوسرا، یہ ہم نے ختم نہیں کرنی ہوتی، ہمارا کام ہے اللہ سے رابطہ کروانا، ہمارا کام ہے آپ کو رستہ بتانا، ہمارا کام ہے. ہاں مریض ہمارے پاس آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں اس پر پڑھائی کر کے اس جادو کو ختم کیا جائے، لیکن کرنا سارا معاملہ اللہ نے ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. بسا اوقات مریض 10 سال 20 سال کا جادو میں مبتلا ہوتا ہے، ہم اللہ کے فضل سے ایک بار پڑھائی کرتے ہیں، اللہ ختم کر دیتے. بسا اوقات مریض میں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم پڑھائی کر کے تھک جاتے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہوتا. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں دعا جتنی زیادہ اللہ سے کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں علاج بتا چکا ہوں، کثرت استغفار، درود ابراہیمی اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھا جائے، 1 مہینہ پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ مرحوم والد کو خواب میں تہجد پڑھتے دیکھنا کیسا ہے؟ ہاں بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو بھی آپ صدقہ وغیرہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ان کو پورا اجر مل رہا ہے، اور ان کے لیے مزید آپ جاری رکھیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی مریض کوما میں چلا گیا تو اس کا روحانی علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اذانیں دیں، اس کے کانوں میں 21 اذانیں دیں، اور سورہ فاتحہ 100 مرتبہ، 50 مرتبہ ایک طرف بیٹھ کے، 50 مرتبہ ایک طرف، یہ روزانہ کا کیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دیں گے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ جادو جنات کے بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہے اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سے پانی بہت زیادہ آتا ہے. ہاں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، آخری 2 کل 41 مرتبہ، انشاءاللہ یہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ. خواب میں دیکھا ہے کالی بھینس عورت بن کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس چیز کا خیال رکھو. جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، آخری 3 کل 21 مرتبہ. یہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں، جیسا بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. سورۃ فلق اور ناس کی پڑھائی زیادہ سے زیادہ کتنی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں، 1 مرتبہ 3 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، 1 مرتبہ ہر نماز کے بعد. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حفاظت کے لیے. ہاں جیسا جادو ہے اس کے مقابلے میں ویسے ہی پڑھی جائے. ہم زیادہ تر مریضوں کو 7 مرتبہ بتاتے ہیں، اللہ کے فضل سے 7 مرتبہ پڑھنے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے ہماری زبان کی تاثیر میں. زبان کی تاثیر ہوگی تو 1 مرتبہ پڑھنے سے جو ہے وہ جادو کی گرہ کھل جائیں گی. جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار پڑھی، جادو بڑا سخت تھا، اس کی گرہ کھل گئی. تو جتنی زبان میں تاثیر ہوگی وہ 3 مرتبہ پڑھنے سے کھل رہی ہیں، وہ 7 مرتبہ پڑھنے سے کھل رہی ہیں. اگر زبان میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر کیسے آتی ہے؟ تقوی سے. تاثیر نہیں ہے، 100 بار بھی پڑھ رہے ہیں جادو نہیں ٹوٹ رہا. تو تاثیر پیدا کریں اپنی زبان میں. میری بیٹی ساری رات بے چین رہتی ہے اور وہ چیخیں مارتی ہے حتیٰ کہ جب تک ہم اس کو اٹھا نہ دیں. ہاں اس پر شیطانی اثر کا مسئلہ ہے. پڑھائی اس کو کروائیں، رات کو سونے کے اذکار لازمی کروائیں. اس میں آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل 3 مرتبہ، یہ رات کو سونے سے پہلے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد صبح شام یہی چیزیں 7 مرتبہ پڑھے، پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پیے، پانی پیے، تیل لگائے، انشاءاللہ دوبارہ مسئلہ نہیں بنے گا. رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ بھی سنا جا سکتا ہے. ایک بہن نے اپنی شادی کے لیے استخارہ کیا ہے، تو استخارے میں جو خواب آیا اس میں انہوں نے چھپکلیاں دیکھی ہیں. ہاں کوئی جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے، حسد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کنفرم نہیں بتا سکتے کہ جادو ہے یا حسد ہے، یہ پڑھائی کر کے پتہ چلتا ہے. دونوں چیزوں کا میں علاج بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے. ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا 100 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام. درود ابراہیمی 300 مرتبہ صبح شام. استغفر اللہ 700 مرتبہ سارا دن میں. یہ پڑھنا شروع کر دیں، 1 ماہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسا بھی مسئلہ ہوگا ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اور دوسرا رقیہ دم 1 مرتبہ صبح شام سننا شروع کریں.
ایک بہن کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ان کی والدہ ان کا گلا دبا رہی ہے، لیکن جب انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا تو وہ چیز اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ رات کو سونے کے اذکار کریں، شیطانی اثر ہے، کوئی چیز شیطان آپ کی والدہ کی شکل میں آتا ہے تو یہ اذکار کیے ہوں گے تو انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ ساس کو راضی کرنے کے لیے کچھ بتا دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے وہ ہے اخلاق، میٹھا بولنا، اس سے یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو راضی کر سکتے ہیں، تو ایک تو یہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ دوسرا صبر کرنے سے ان کی غلطیوں کوتاہیوں پر صبر کریں، انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا۔ تیسرا ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، وہ ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے جو ذکر زیادہ کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا والوں کے دل میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے جو ذکر سے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ خواب میں جوتے کا ٹوٹ جانا، یہ پورا خواب بتائیں گے تو اس کے حوالے سے بتایا جائے گا، ویسے جوتے کا ٹوٹ جانا یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ میرے کپڑوں پر اکثر کٹ لگ جاتے ہیں، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ رات کو میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور میں چھوٹا ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو اونچائی سے نیچے دیکھتا ہوں۔ ہاں، جادو کا مسئلہ بھی ہے، جنات کا مسئلہ بھی ہے۔ میں پڑھائی بتا رہا ہوں، یہ شروع کر لیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورۃ آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ، آخری 2 کل 7 مرتبہ۔ یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، ساتھ میں رقیہ دم صبح و شام 1 مرتبہ سننا ہے، لازمی یہ 1 مہینہ عمل کر لیں، انشاءاللہ سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ہاتھ پہ نشان بن جاتے ہیں، یہ شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، ویسے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ پڑھائی صبح شام کے اذکار کریں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رات کو عجیب سے خواب آنا، رات کو عجیب سے خواب آنا، یہ خوابوں کا تعلق جو ہے وہ شیطانی اثر عمل کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ صبح شام کے اذکار اور سونے سے پہلے کے اذکار کریں تو بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر جادو کا مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے آپ کو جادو کا علاج کرنا پڑے گا، جادو کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میری بیٹیوں کے رشتے بہت آتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو پاتی، لیکن میری بیٹیاں خواب میں چھپکلیاں دیکھتی ہیں۔ ہاں، جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور حسد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ صبح شام 100 مرتبہ شروع کر دیں، سورہ فلق اور سورہ ناس 33 مرتبہ شروع کر دیں صبح شام، اور اس کے ساتھ درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ، یہ پڑھائی شروع کر دیں، انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اللہ خیر والا معاملہ کر دیں گے۔ رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ صبح شام سنیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جی میرا خاوند میری کسی قسم کی بھی بات نہیں سنتا، اپنی بہنوں وغیرہ کے چکر میں آ کے وہ مجھے اور میرے بچوں کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ دیکھیں، آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک تو صبر، دوسرا شکر۔ اللہ کا وعدہ ہے جو صبر اور شکر پیدا کر لیتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ صبر اور شکر پیدا کر لیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آئے گی، کامیابی بھی ملے گی اور خیر بھی ہوگی۔ دوسرا، اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ، یہ پانی پر دم کر کے خود بھی پیا کریں، انہیں بھی پلایا کریں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ ہاتھ پہ کچھ چھلی بن گئی ہے لیکن وہ جا نہیں رہی، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ کریں گے، ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ بھائی سوال کریں کہ کل انہوں نے آنا ہے، آپ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ 9 بجے سے 2 بجے تک بیٹھنا ہے، 9 بجے سے 1 بجے تک۔ کل ایک وہ بتایا آپ کو فوتگی کی وجہ سے 2 بجے جنازہ ہے تو وہ پڑھنا ہے، اس لیے 1 بجے تک آپ کوشش کریں پہنچیں، اور پرسوں کو بھی انشاءاللہ 9 بجے سے 2 بجے تک بیٹھیں گے تو آپ آ سکتے ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شادی کے دن ان کا دانت ٹوٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ خون نکلتا ہے۔ ہاں، یہ اچھا خواب ہے، برا خواب نہیں ہے۔ دانت کا ٹوٹنا اچھا ہے لیکن جو خون نکلتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو اس میں اس کی تعبیر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، لیکن کچھ معاملات ہیں حسد نظر وغیرہ کے، پڑھائی آپ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے پانی دم کر کے نہانے کے بارے میں بتایا، وہ سوالات بار بار آ رہے ہیں کہ کتنے دن نہانا ہے، کس طرح نہانا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ؟ جو پانی پر دم کرنے والا معاملہ ہے وہ پینے کے لیے ہے، جو تیل پر دم کرنے والا معاملہ ہے تیل لگا کے روزانہ نہایا جائے اور 7 دن یا 21 دن عمل کیا جائے۔
اگر معاملات طبیعت بہتر نہ ہو تو اس عمل کو جاری رکھا جائے. انشاءاللہ 7 یا 21 دن میں یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی امی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور وہ دن بدن سوکھتی جا رہی ہیں. ہاں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورۃ الرحمن اور سورۃ تغابن 1 مرتبہ، آخری 2 کل 7 مرتبہ. یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگایا جائے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی جسمانی روحانی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر بہت زیادہ پڑھائی کرنے کے بعد بھی ان کو برے خواب آ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ پڑھائی کرنے کے بعد بھی اگر اس طرح کا معاملہ بن رہا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے. بسا اوقات جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، جنات شیاطین ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھائی نہ کریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھائی بڑھا دینی ہے. تو انشاءاللہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ساتھ میں رقیہ دم صبح شام سنیں. خواب میں کھانا کھلانا اچھا ہے یا کھانا کھانا اچھا ہے، اور کائنڈلی ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں. کھانا یہ خواب پورا بتایا جائے گا تو پھر کھانا کھلانا بھی اچھا ہے، کھانا کھانا بھی اچھا ہے. لیکن خواب کے حوالے سے میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ خواب کو آپ بتائیں گے، وہ ہم یہ بتا دیں گے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ہاں، خواب کی تعبیر بندے کے آنے کے بعد لگتی ہے، اس کی ساری معاملات دیکھ کے. جیسے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 بندے آئے. اب دونوں کیا کر رہے ہیں، دونوں نے، ایک نے تعبیر پوچھی، جی میں اذان دے رہا ہوں. انہوں نے کہا جی تو حج کے لیے بلایا جائے گا، تو حج کرے گا. اب دوسرے بندے نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں جو ہے وہ اذان دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو چوری کرے گا تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب جو ہے وہ شاگرد باس بیٹھے وہ پریشان. انہوں نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے، تعبیر خواب 2 ایک طرح کے، تعبیریں 2، یہ کیا معاملہ. تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ میں نے تعبیر کہاں سے لی ہے، یہ ساری وضاحت انہوں نے بتائی. تو یہ تعبیر کا علم، اس میں بڑی وضاحت ہوتی ہے. انہوں نے ایک تعبیر بتائی کہ میں نے سورہ حج کی فلاں آیت سے لی ہے جس میں اذان کا ذکر، اور دوسری تعبیر جو ہے وہ میں نے جو ہے سورہ یوسف کی فلاں آیت سے لی ہے جس میں چوری کا ذکر ہے. تو اس لیے تعبیر کا علم بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ساری معلومات اور ساری چیزیں یہ ہم بعد میں بتاتے ہیں جب مریض ہمارے پاس آتا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ میرا حامد مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور آئے دن طلاق کی دھمکی دیتا ہے، مار پیٹ بہت کرتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102